بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ، اور آج جو تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ نہ صرف عمران خان صاحب سے متعلق ہیں بلکہ حکومت پاکستان سے متعلق بھی ہیں۔ آج کس طرح عمران خان صاحب اسلام آباد کی کورٹ میں پیش ہوئے اور کب کیسے نکلے زمان پارک سے، اور پھر ان کے نکلنے کے بعد زمان پارک میں کیا حال ہوا لاہور میں ان کے گھر کا، اس پر بات کریں گے۔ پھر خان صاحب کے جو قافلہ آ رہا تھا موٹر وے پر اسلام آباد کی طرف، اس کو حادثہ کیسے پیش آیا، اس میں کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنی گاڑیاں تباہ ہوئیں، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ پھر جب وہ قافلہ اسلام آباد ٹول پلازا موٹر وے پر پہنچتا ہے تو وہاں پر کتنے کارکن تھے ان کے استقبال کے لیے اور کیا مناظر تھے، اس کے متعلق ہم آپ کو تفصیلی آگاہ کریں گے۔ پھر موٹر وے ٹول پلازا سے لے کر کشمیر ہائی وے، یعنی کہ جو سری نگر ہائی وے ہے، G11 چوک ہے جہاں پر جوڈیشل کمپلیکس ہے، اور اس کے انہوں نے وہاں پیش ہونا تھا، وہاں کیا صورتحال تھی، اور کتنے اس شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج کب شروع ہوا، واٹر کینن کا استعمال کب ہوا، کتنے کارکن گرفتار ہوئے، کتنے کارکن زخمی ہوئے، کتنے پولیس اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے، کتنی فورس ڈپلائڈ تھی، اور کیا فائنلی خان صاحب ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی کورٹ میں پیش ہوئے کہ نہیں، گرفتار ہوئے کہ نہیں، آیا انہیں گرفتار کیا جانا تھا کہ نہیں کیا جانا تھا۔ یہ وہ تمام صورتحال ہے جس کے متعلق ہم آپ کو آج آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں عمران خان کے زمان پارک کے گھر کا، جہاں پر سینکڑوں کارکن وہاں موجود تھے جب وہ صبح 8 بجے اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد ظفر اقبال صاحب کی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے نکلتے ہیں، تو ان کے ساتھ آلموسٹ 60-70 گاڑیوں کا قافلہ جو ہے وہ ساتھ چلتا ہے، جس میں کارکن بھی ہیں، ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ہیں۔ جو ہی یہ قافلہ نکلتا ہے اسلام آباد کی طرف موٹر وے پر پہنچتا ہے تو پیچھے سے ایک آپریشن شروع کیا جاتا ہے زمان پارک میں، اور زمان پارک میں کے اندر جو لوگ موجود تھے، جو کارکن موجود تھے، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، اور وہاں سے ممنوع اسلحہ اور پیٹرول بم اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ جیسے آئی جی پنجاب نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں برآمد کی گئی ہیں، اور جو لوگ وہاں سے گرفتار ہوئے ان کا تعلق کہاں سے ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو پولیس نے اپنی حراست میں لیے، اور ان سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ ان افراد کا تعلق کہاں سے ہے اور وہ کہاں سے آئے تھے، اور زمان پارک میں وہ کیا کر رہے تھے۔ زمان پارک کے اندر خان صاحب کے گھر میں موجود یہ لوگ کیوں تھے، ان کا وہاں پر کیا کام تھا۔ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کے مہمان ہوں گے اور ان کی حفاظت کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین، جب یہ قافلہ پہنچتا ہے اسلام آباد موٹر وے کی طرف، کلر کہار کے پاس اس قافلے کو حادثہ درپیش آتا ہے، جس میں 5 گاڑیاں الٹتی ہیں، لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوتا۔ گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو قافلے میں موجود ایک گاڑی تھی، اس کی غلطی کی وجہ سے اس کے غلط اوورٹیک کرنے کی وجہ سے، کیونکہ گاڑیاں اسپیڈ میں تھیں، اس لیے یہ گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں اور یہ حادثہ پیش آیا۔ لیکن پھر موٹر وے پولیس بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ حادثہ کیسے ہوا، اس کی وجہ کیا تھی۔ آج بڑا افسوسناک دن تھا دوبارہ اسلام آباد کے لیے، پاکستان کے لیے، کہ جب جوڈیشل کمپلیکس کے پاس عمران خان صاحب پہنچتے ہیں۔ وہاں پہلے ٹول پلازا پر ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور سینکڑوں کارکن وہاں پر موجود ہیں، پنڈی سے KPK سے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے، اور وہ مزید قافلہ بڑھ گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی کارکن مختلف علاقوں سے اسلام آباد پہنچ چکے تھے، گو کہ سیکورٹی کے بڑے سخت انتظامات تھے، پولیس کے سینکڑوں نہیں ہزاروں نوجوان ڈیوٹی پر موجود تھے۔ جوڈیشل کمپلیکس کے آس پاس کنٹینرز لگا کر جو ہے اسے اس پورے علاقے کو کارڈن آف کیا گیا تھا، لیکن کارکن وہاں پر پہنچے، کارکن سری نگر ہائی وے پر جب پہنچے، اور جب یہ عمران خان کا قافلہ G11 چوک میں پہنچتا ہے، جو ایک چوک ہے جہاں سے ٹرن لیا جاتا ہے ٹورڈز G11 جوڈیشل کمپلیکس، وہاں پر سینکڑوں کارکن موجود تھے، اور پھر پیچھے سے آنے والا قافلہ میں بھی لوگ موجود تھے، ہزاروں کارکن جو ہے وہاں پر پائے گئے۔ اب جب خان صاحب، اس سے پہلے حالات پرامن تھے، جب خان صاحب پہنچے تو عمران خان کے ساتھ
موو کرنے والی گاڑیاں اور کارکنوں نے بھی جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد جانے کی کوشش کی۔ اس پر پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔ پولیس نے کارکنوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج، واٹر کینن کا استعمال کیا، اور پھر جب کارکنوں کی طرف سے پتھراؤ شروع کیا گیا تو پھر پولیس کی طرف سے آنسو گیس کے شیل بھی پھینکے گئے اور شیلنگ کی گئی کارکنوں پر۔ لیکن اس تمام تر کارروائی کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کارکن پیچھے نہیں ہٹے۔ کارکن وہی شیل اٹھا اٹھا کر واپس پھینکتے رہے پولیس پر، اور پولیس کا اپنا برا حال ہوا۔ جو پولیس اہلکار شیل پھینک رہے تھے ان کا برا حال ہوا، جو میڈیا کے نمائندے وہاں پر موجود تھے، جو کیمرہ مین تھے، نیو ٹیلی ویژن کی گاڑی تھی اس کو نقصان پہنچایا گیا، اس پر حملہ ہوا۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ جوڈیشل کمپلیکس کے آس پاس کا پورا علاقہ میدان جنگ بنا رہا۔ صبح سے لے کر شام تک جو ہے یہ علاقہ میدان جنگ بنا رہا، اور فائنلی جب سماعت شروع ہوئی تقریباً 3:45 بجے تو ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب نے یہ حکم دیا کہ خان صاحب آئیں اور کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور سرنڈر کرنے کے بعد جو ہے کارروائی آگے بڑھے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ایک درخواست دی گئی عمران خان صاحب کے وکیل کی طرف سے، ڈاکٹر بابر امان صاحب کی طرف سے، کہ کیونکہ وہاں پہ باہر شیلنگ ہو رہی ہے، کافی رش ہے، کارکن موجود ہیں، پولیس موجود ہے، تو عمران خان صاحب کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے، لہذا آپ اپنا عملہ، عدالتی عملہ وہاں پر جائے اور وہاں سے ان کی حاضری کے پیپر پر سائن کروا کے لے آئے تاکہ ان کی حاضری کا پروسیس جو ہے مکمل کر لیا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ عدالتی تاریخ میں بڑے انتہائی ایسے کم واقعات ہیں کہ جو ہے وہ عدالتی عملہ کسی ملزم کے پاس جائے اور ان کے جو حاضری ہے وہاں سے لگوا کر واپس آ جائے۔ ایک تو یہ واقعہ کبھی پیش نہیں آیا، دوسرا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی پیشی کے لیے پورا جو کورٹ کا سسٹم ہے، پوری کورٹ کو اٹھا کے کسی دوسری جگہ منتقل کر دی جائے۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی کورٹ ایف8 کچہری میں تھی، وہاں سے ایک رات پہلے اس کورٹ کو جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کی کورٹ نمبر 1 میں منتقل کیا گیا، اور پھر اس پیشی کے لیے انتظامات شروع کیے گئے۔ یہ دو واقعات بڑے اہم ہیں ناظرین۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی کورٹ کسی ملزم کے لیے پیشی کے لیے منتقل ہوئی ہو، یا کسی کورٹ کا عدالتی عملہ جو ہے وہ کسی ملزم کی حاضری کے لیے خود سائن کرانے کے لیے اس کی گاڑی کے اندر جائے۔ لیکن یہ کانفلکٹ رہا، اختلاف رہا، بعض لوگ کہتے رہے کہ سائن ہو گئے ہیں، بعض لوگ کہتے رہے کہ سائن نہیں ہوئے، خبریں آتی رہیں کہ سائن ہو گئے، لیکن فائنلی ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب نے ہی انہیں ریلیف فراہم کیا اور تسلیم کیا کہ ان کی حاضری ہو گئی ہے، لہذا وہ جا سکتے ہیں۔ خان صاحب واپس روانہ ہوئے، اور پھر جو ہے وہ 30 مارچ تک یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی۔ یہاں بڑے اہم سوال ہیں ناظرین۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ اتنا لمبا چوڑا سیکورٹی کا انتظام کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اتنے لمبے چوڑے پولیس اہلکار، ایف سی اہلکار، کنٹینرز لگا کر پورے علاقے کو کارڈن آف کرنا، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ پولیس نے آنسو گیس جو شیلنگ کی، کارکنوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، درجنوں پولیس اہلکار زخمی ہوئے، درجنوں تحریک انصاف کے کارکن زخمی ہوئے، کئی لوگ گرفتار ہوئے، پولیس کی گاڑیاں نظر آتش کی گئیں، پولیس کی چوکی نظر آتش کی گئی، اور کئی اہلکار کو زخم بھی ہے، اور میڈیا جو کارکن تھے، جو صحافی تھے، انہیں بھی ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی۔ ساری صورتحال کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب عدالت میں پیشی کے لیے حاضر ہونا چاہ رہے تھے، اور ساتھ ہی اتنا بڑا لاؤ لشکر اور پھر کارکنوں کو کال دینا کہ وہاں پہنچیں، تو یہ اس صورتحال سے کیا واضح ہو رہا ہے، کیا جو پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر خان صاحب پیش ہو جاتے، یا اگر فرض کریں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا، تو پھر کیا ہوتا؟
سیاسی گرفتاریاں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. اگر خان صاحب گرفتار ہوتے تو ان کا ڈیفینیٹلی گراف جو ہے اوپر جانا تھا, اور ان کی بیل بھی جو ہے, جو ہماری قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 2-3 دن کے اندر خان صاحب کی بیل ہو جانا تھی اور اس میں کوئی بات نہیں تھی. لیکن اس ساری صورتحال میں بڑی افسوسناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اسلام آباد کو, پاکستان کو, کہ کس طرح اسلام آباد جو دارالخلافہ ہے پاکستان کا, جسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے, لاہور کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, لاہور میں PSL جو ہے وہ جاری ہے, دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں, IMF کے ساتھ ایگریمنٹ جو ہے وہ پینڈنگ ہے. تو اس صورتحال میں, اس عدم استحکام, اس جلاؤ گھراؤ کی صورتحال میں کون سا بینک, کون سا IMF, کون سی کمیونٹی, کون سا ملک جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے حکومت وقت کے لیے بھی, تحریک انصاف کے لیے بھی, اور جو باقی ہمارے سیاسی قوتیں ہیں ان کے لیے بھی. تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ اس ساری پریکٹس میں حکومت کی ناکامی ہے, تحریک انصاف کی کامیابی ہے کیا, یا اس سسٹم کی ناکامی ہے کہ نہ تو پولیس گرفتار کر سکتی ہے کسی کو چاہے تو وہ شخصیت گرفتار نہیں ہو سکتی. اگر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب یا کوئی اور شخصیت جو ہے وہ پیش ہونا چاہے تو وہ پیش نہیں ہو سکتی. تو یہ سسٹم جو ہے عوام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو طرز سیاست شروع ہو چکا ہے کہ عدالتیں آپ کو بلائیں, آپ عدالتوں میں پیش نہ ہوں, اگر پیش بھی ہوں تو لاؤ لشکر کے ساتھ پیش ہوں. تو کل اگر عمران خان صاحب حکومت میں آتے ہیں اور اگر نون لیگ یا پیپل پارٹی یا باقی سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ مکافات عمل ہوگا. آج جو ہو رہا ہے کل وہی نون لیگ کرے گی, کل وہی پیپل پارٹی کرے گی, کل وہی JUIFA کرے گی. ورکرز تو ہر ایک کے پاس ہیں, سیاسی قوت تو ہر ایک جماعت کے پاس ہے. تو یہ کبھی ان چیزوں کے ساتھ استحکام جو ہے وہ واپس لوٹے گا پاکستان میں؟ جو پاکستان جس طرف جا رہا ہے, جس کھائی میں گرنے جا رہا ہے پاکستان خدا نہ خواستہ, کیا وہ واپس یہ ساری صورتحال جو ہے وہ واپس آ سکتی ہے؟ اس ساری صورتحال میں جو غیر ملکی ایجنسیاں ہیں, جو ہمارا دشمن ملک بھارت ہے, اور جو باقی ملک دشمن عناصر ہیں, وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا, خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جو ہے وہ واقعہ پیش آتا کہ جس میں جانوں کا ضیاع ہوتا. جیسے پشاور میں جو ہے وہ پولیس لائن میں بلاسٹ ہوا, کراچی میں پولیس آفس پہ حملہ ہوا, اور دیگر جو واقعات ہوئے. تو اس اگر تناظر میں دیکھیں تو اللہ ہی اس ملک کی حفاظت کرے اور عوام کی حفاظت کرے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بینگ پاکستانی, بینگ لیڈر آف پولیٹیکل پارٹی, سیاسی جماعت کے جو ہے وہ چیئرمین ہونے کے ناطے, حکومت وقت کے سربراہ ہونے کے ناطے جو ہے وہ ہم کھڑے کہاں پہ ہیں, کس کی کیا ذمہ داری ہے؟ لگ یوں رہا ہے کہ جو سسٹم ہے وہ فیل ہوتا جا رہا ہے, جو قانون ہے اس کی جو گرفت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اور جب بھی کوئی چاہے, جب بھی کوئی سیاسی جماعت چاہے, جب بھی کوئی لوگ چاہیں وہ اس سسٹم کو چیلنج کر سکتے ہیں, اس سسٹم کو جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں, چاہے عدالتیں ہوں, چاہے پولیس ہو, چاہے باقی ادارے ہوں. تو صورتحال بالکل اب غیر یقینی ہو چکی ہے. عدم استحکام اتنا ہو چکا ہے کہ اس کو واپس آتے ہوئے شاید کئی سال لگ جائیں. اور آگے الیکشن بھی ہیں, پنجاب کے الیکشن ہیں, KP کا الیکشن ہے, پھر عام انتخابات ہیں. تو حکومت وقت کہاں کھڑی ہے, اپوزیشن کہاں پہ کھڑی ہے, ہماری اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے, ہمارے ادارے کہاں کھڑے ہیں, ہماری عوام کہاں کھڑی ہے, سوچنے کی بات ہے. اس پہ ضرور سوچیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.